میں حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال اس کا جواب لینا چاہیں گے۔ موجودہ صورتحال جو آل ورلڈ پوری دنیا میں پیش ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال میں، ابھی جو عید الفطر کا وقت آ رہا ہے، بہت سارے لوگ کمنٹس کے ذریعے بھی سوال کر رہے ہیں اور دیگر تمام احباب نے بھی پوچھا ہے کہ جتنے لوگوں کو مسجد میں جا کر کے نماز عید الفطر کی ادائیگی کی رخصت دی جا رہی ہے، 4-5 لوگ ہیں جو ادا کر سکتے ہیں، بقیہ افراد ایسے وقت میں کیا کریں؟ ان کے لیے گھر پر کچھ پڑھنے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، یا ان کے لیے ایک وضاحتی بیان اس پلیٹ فارم سے آپ نشر فرما دیں جو تمام ذہنوں کے خلجان کو دور کر سکے۔ مولانا، آپ نے بہت ہی حساس مسئلہ دریافت فرمایا ہے، اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہتا ہے کہ اب ویڈیو کے ذریعے سے سب گھروں ہی سے اقتدا کر لو، تو یہ تو ٹوٹل خلاف شریعت ہے۔ جو لوگ ویڈیو کے ذریعے سے جوائنٹ ہوں گے، کسی کی نماز ہوے گی نہیں، سب کی نماز باطل ہے، فاسد ہے۔ پہلے تو یہ سن لیں۔ ہاں، ہم نے جب جواب دیا، کچھ علماء نے رابطہ کیا چند روز پہلے، تو ہم نے کہا کچھ دن میں کہیں گے فلاں ملک میں فلاں امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو پورے لوگ سب شریک ہی ہو جائے۔ یہ تو ٹوٹل غلط ہے، خلاف شریعت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ احباب ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہر گھر میں عید کی نماز پڑھو، تو یہ تو ہر گھر میں بالکل، یہاں تو فقہا میں اختلاف تھا کہ ایک شہر میں 2 جمعہ 2 عید قائم کرے کہ نہیں، یہاں تو ایک ہی ماہ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں عید قائم کرا بھی۔ عید کے لیے، جمعہ کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا تحقق ہر گھر میں نہیں ہے، لہذا ہر گھر میں یا گھر کے سامنے یہ سب چیزیں نہیں درست ہیں کہ نماز عید آپ پڑھیں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں، خود یورپ کے بھی جو لوگ رابطے میں ہیں، کہیں 50 کی اجازت ہے، کہیں 30 کی اجازت ہے، کہیں 20 کی اجازت ہے، کم و بیش۔ تو ان کو ہم نے یہی مسئلہ بتایا کہ جتنی اجازت ہے اتنے لوگ مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز عید ادا کر لیں جیسے نماز جمعہ ادا کرتے، اور بقیہ حضرات اس محلے، اس علاقے کی جب عید کی نماز ہو جائے، جیسے کہ جمعہ کی جب نماز ہو جائے تو اپنے گھروں میں ظہر پڑھیں، ایسے عید کی جب نماز ہو جائے تو اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت یا 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہمارے فقہا نے، خود علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ نے بہار شریعت میں بھی اس کا ذکر فرمایا، ابن ماجہ وغیرہ کی احادیث میں بھی ہے، 2 رکعت کا بھی ذکر ہے، 4 رکعت کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال نفل پڑھیں، وہ نفل نماز نارمل پڑھیں۔ اگر گھر میں 2 چند افراد جماعت کر لیتے ہیں تو یہ تداعی نہیں ہے، ایسا کر لیا اور آئے، ٹھیک ہے۔ الگ الگ پڑھیں، زیادہ گڈ ہے، بہتر ہے۔ اور جماعت اگر کریں تو سرن جہرن قرات نہیں ہے، سرن کوئی خطبہ وغیرہ نہیں ہے کہ آپ عید قائم کر رہے ہو، نہیں، ارے کوئی نصیحت کوئی کر دے اور آئی، ٹھیک ہے۔ اللہ کی تسبیح و تحلیل و تکبیر وہ پکاریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آفات کو اپنے کرم سے ٹال دے۔ لیکن اے میرے احباب، یہی طریقے اسلم ہے، بقیہ اور طریقے میں کہیں اگر کچھ گنجائش نکل بھی رہی ہے کہیں، تو اس گنجائش میں نہ گھسو، ورنہ اس کے عواقب و انجام ذرا اچھے نہیں ہیں۔ ہاں، ورنہ لوگ اپنے اپنے گیرج میں بھی شروع کر دیں گے بعد میں بھی، اور جو اجتماعیت، جو شان و شوکت کے اظہار کا معاملہ جمعہ اور عیدین کے موقع پر ہے، جو سر ہے اس میں، وہ سب فوت ہو جائے گا۔ اس لیے میں اپنے ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں، یہ میرے بھائیوں، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھو،
کوئی عذر آپ کو پیش آ گیا جمعہ نہیں پڑھ سکے، کوئی عذر پیش آ گیا آپ عید میں نہیں شریک ہو سکے، اللہ عز و جل عید کا جمعہ کا پورا اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ ایک خاتون جو مہینے کے عذر میں ہوتی ہے مگر وہ خاتون نمازی ہے، تو ان عذر کے ایام میں نماز تو معاف ہے لیکن ثواب کمپلیٹ مکمل اس کو ملے گا۔ تو اس لیے اللہ عز و جل کی رحمت پر امید رکھو، یقین رکھو، اور اسی طریقے کو اپناؤ۔ اور زیادہ شور وہ کرتے ہیں جو روزہ پابندی سے نہیں رکھتے ہیں، وہ زیادہ شور کرتے ہیں، انہیں خدا کا خوف کھانا چاہیے۔ ان کے لیے میری نصیحت یہی ہے، خدا کا خوف۔ جی اور کوئی سوال مولانا؟ جی حضرت ایک سوال کا جواب اور لے لیتے ہیں حضرت، اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ سامعین ناظرین آپ جائیے گا مت کہیں، سید سیف الدین اصدق چشتی ہمارے ساتھ میں جڑیں گے۔ حضرت یہ بار بار ایک سوال اور پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں، مقید ہیں، اور ایسے وقت میں کوئی بندہ یا کسی کا بھائی جو ہے گھر میں ہے اور وہ قدر غنیمت قرآن تھوڑا بہت ٹھیک پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ کلین چٹ مطلب بالکل فاسق مولن ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، تو لوگ بار بار اس سوال کو پوچھ رہے ہیں کیا فاسق مولن کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں، جماعت قائم کر لیں، یا تنہا نماز پڑھیں؟ تنہا نماز پڑھیں۔ ہمارے فقہا نے اس پر گفتگو فرمایا ہے، فقہا نے باقاعدہ اس پر گفتگو فرمایا، تنہا پڑھیں، عبادت کی اہمیت کو ملحوظ رکھیں۔ لو قدموا فاسقا، فاسق کو آگے بڑھایا تو جزیہ کیا یاسمون، وہ گنہگار ہوں گے۔ ہاں تو اس لیے اس گناہ میں نہ پڑے، عقل آگے ہوتا۔ یہ سید صاحب یہ کوئی سوال آیا ہے، دیکھیں اسکرین پہ۔ جی ایک سوال ہے، یہ محمد شہزاد برکاتی یہ کہہ رہے ہیں حضرت ہمارا ایک سوال ہے، حضرت جی ہمارے یہاں 5 وقت کی نماز ہوتی تھی مگر جمعہ نہیں ہوتا تھا، مگر ابھی ہم کو جمعہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو کیا اب ہم یہاں پر جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے نہیں ہوتی تھی حضرت، اور اب وہاں پر ہونے لگی ہے۔ لیکن کہاں پر کوئی مسجد ہے؟ یہ لکھ رہے ہیں مدرسہ ہے، نیچے لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے بھائی، اس علاقے میں جو سب سے بڑے عالم ہیں، عالم سب سے بڑی ٹوپی والے نہیں، عالم جو مرجع فتاوی ہوں، عوام و خواص ان سے رجوع کرتے ہوں، اس علاقے میں جو سب سے بڑے ہوں ان کے اذن سے قائم کر لیں۔ ایک سوال اور آ رہا ہے، نماز اشراق کی نیت کا طریقہ، کتنی رکعت پڑھنی ہے اور کس وقت پڑھنی ہے؟ یہ نماز چاشت کے حوالے سے غالباً پوچھتے ہوں گے، جو 4 رکعت نفل نماز چاشت پڑھنا ہے۔ چاشت اور اشراق یہ دونوں کا معاملہ ہے، تو وہ ٹائم ان سب کا جب سورج طلوع ہو جاتا ہے نا، حدیث پاک میں آیا ایک رمح، ایک نیزہ جب اوپر آ جائے، جس کو فقہا نے 20 منٹ تحقیق کر کے نکالا، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ ہو جائے، اشراق کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے، چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور مطلقاً نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے کہا نفل پڑھیں، اس میں کوئی قید و بند کی ضرورت نہیں ہے کہ اشراق پڑھیں کہ چاشت پڑھیں، مطلقاً نفل کی نیت کرا اور ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور وہ سید صاحب جو دوسرے تشریف لانے والے ہیں، آپ شاید نہیں واقف ہو، ان کو ہمارا سلام عرض کریے گا، وہ ہم سے واقف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ بہت شکریہ حضرت، السلام علیکم بہت شکریہ، السلام علیکم۔